جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اور جن کامیابیوں سے ہم اب آگے چل رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آؤں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات ضرور کر لوں. پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں تبدیلی ضرور ہے. یہ تبدیلی چہروں کی نہیں ہے، یہ تبدیلی حکمرانوں کی نہیں ہے. اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کو اور پنجاب کے اس بڑے صوبے کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کا ہے. ہمارے سارے اقدامات، ہماری ساری پالیسیاں اسی ایک فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں. ہمارے منشور کا مرکز ملک کی وہ کمزور ترین طبقہ ہے جو ریاستی سرپرستی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہر سفر کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے. آج سے 2 سال پہلے جب ہمیں پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ملی تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک نظر ضرور دوہرائیں ان سلائیڈز پہ. اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی شامل ہیں اور پنجاب کی صورتحال بھی. اس بوسیدہ معاشی عمارت کا ڈھانچہ بہت کچھ کریکشن مانگتا تھا. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے تھے، یہ اعداد و شمار آپ سب نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں موڈیز جو دنیا کے سارے ملکوں کے آنے والے وقت کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ کرتی ہے، اس نے جون 2018 میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اور سینٹیمنٹ جو ہے اب نیگیٹو ہے. آنے والی حکومت کو، چاہے وہ اکنامک پنڈٹس ہوں، چاہے وہ ریٹنگز ایجنسیز ہوں، سب نے یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کو دورس نتائج کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ اس نے نہیں کی. یہ تو ہوئی آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو اوورآل اکانومی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. صوبے کے حالات کچھ یوں تھے کہ ورثے میں ہمیں پیسے تو کیا 165 کورٹ کیسز ملے، 56 ارب کے ایسے چیک ملے جن کے پیچھے کوئی فنڈنگ نہیں تھی، وہ باؤنس ہو چکے تھے. اوور ڈرافٹ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک سے نہ بورو کریں، وہ پورے کا پورا میکسیمم استعمال ہو چکا تھا. حکومت کا ایک اسٹیٹ کا اور ایک سٹیزن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. سٹیزن اور اسٹیٹ کے کانٹریکٹ کو دور چھوڑیں. جو حکومت کے اپنے ملازمین تھے ان کا جو جنرل پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ بھی 100% ڈپلیٹ ہو کے 102 ارب سے اس کا بھی خسارہ تھا. ایک جانے والی حکومت اپنے آخری سال میں منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے رکھتی ہے، نہ کہ جاتے ہوئے سال میں 8000 نئی اسکیمیں ایڈ کر جائے. ورثے میں ملنے والے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو آنے والی حکومت کا حق تھا، پریروگیٹو تھا، اس کے اندر 8000 ایسی اسکیمیں جو انہیں سیاسی بنیادوں پہ شروع کی، جس کے اندر نہ فنڈنگ تھی، جس کے پیچھے کوئی مکمل کرنے کی ڈیٹ نہ تھی. 1 کھرب سے اوپر کی ایسے اسکیمیں ہمیں ورثے میں ملی اور ہم نے ان کی درستگی بھی کی ہے. وہ میں آنے والی آپ کو سلائیڈ پہ بتاؤں گا. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ منزل وہیں کے لیے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا. پنجاب کے بارے میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. 2008 سے 2018 تک کا اگر آپ سفر دیکھیں تو اس صوبے میں قیمتی وسائل، کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نہیں ہے جو باقی ممالک کا ہے، ہمیں ادھار بھی لینی پڑتی ہے، ہمیں اس پہ سود بھی دینا پڑتا ہے. یہ قیمتی وسائل پچھلے 10 سال میں جو اس صوبے میں خرچ ہوئے ہیں وہ 10,000 ارب روپے ہیں. اس 10,000 ارب روپے اور 10 سال کا ان انٹرپٹڈ رول سے اس ملک کی، اس صوبے کی خاص طور پہ تقدیر کو بدلنا تھا. حقائق آپ کے سامنے. ہیومن کیپٹل انڈیکس جو پاورٹی کو دیکھتی ہے، ایجوکیشن کو دیکھتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے بدترین ممالک میں ہے. 134 آؤٹ آف 157 اس کی رینکنگ ہے. مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر میں دیکھیں تو 60 پر 1000 ڈیتھس آج بھی اس پنجاب میں ہو رہی ہیں. اگر آپ پنجاب کا پورا لینڈسکیپ دیکھیں تو بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے. جو 3 ڈویژنز ہیں ساؤتھ کی، اس میں ہر دوسرا رہنے والا وہ پاورٹی کا شکار ہے، وہ غربت میں رہ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اگر 10,000 ارب روپے ہوں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں صوبے کی؟ صوبے کا مینڈیٹ ہے صحت، تعلیم، تحفظ. آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے پہلے ان پرائورٹیز کو پورا کیا جائے پھر آپ آئیں بجلی کے کارخانے لگانے. بجلی کا کارخانہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. اٹس اے فیڈرل پروگیٹو. آپ میس ٹرانزٹ ضرور لگائیں مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پہلے اپنی بنیادی ضروریات پورے کرنے کا ہے. کچھ آدھے چھوڑے ہوئے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑے گئے تھے ان کا میں خالی ایک موٹا سا آپ کو اگر حساب بتاؤں تو 500 ارب سے اوپر کے ایسے پروجیکٹس پہ پیسے خرچ ہوئے جس سے ہم صوبے کی ہیلتھ کی پوری لینڈسکیپ بدل سکتے تھے. 83 ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ اگر ہم بنا دیتے تو ہم اکنامک پروڈکٹیوٹی میں بھی ایڈ کرتے. اگر ہم یہی پیسے سے تقریباً 44 لاکھ بچوں کو کچی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو اور پروڈکٹیو ممبر بن سکیں اپنی سوسائٹی کا. گروتھ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں کرنی ہے تو آپ کو ہیومن کیپٹل میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا ہوگا. ہم نے آتے ہی اپنی حکومت کے بنیادی ستون طرز حکمرانی کے فلسفے کو بڑے غور سے سوچا. اس پہ ہم نے 3 بنیادی ستونوں پہ میں آج بات کروں گا: گورننس، معیشت اور اس صوبے کی عوام. ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ترجیحات روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کے بہتر اقدامات، احساس، اس عوام کا احساس، اس طبقوں کا احساس جن کو بڑے عرصے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ایک یکساں پنجاب کا خواب کہ پنجاب کا ہر رہنے والا اس کے پاس ہر قسم کی بیسک فیسلٹی ہونی چاہیے. اینڈ ابو آل رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. دا لا از آل فار ایوری بڈی. غریب امیر کے لیے ایک ہی چیز ہے. میں ذرا گورننس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاید یہاں ضرور کمی ہے کہ ہماری حکومتی نعرے اور باتیں شاید اس زور کی نہ ہوں مگر حکومت اپنے قلم سے چلتی ہے، ڈیسیجن میکنگ سے چلتی ہے. حکومت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو جج کرنے کے گورننس ماڈل کے اندر دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے ڈیسیجن میکنگ آئٹمز پہ ڈیسیجنز لی ہیں، کتنے ایجنڈا آئٹمز کو ڈسپوز کیا ہے. آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اگر آپ دیکھیں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، انکلوسو، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دی آنریبل چیف منسٹر کہ انہوں نے فرد واحد والا رول نہیں اپنایا. انہوں نے اپنے کیبنٹ کی بات سنی. پالیسیز اگر بنی ہیں 8 محکموں کی پہلی باری پالیسیز آئی ہیں. ایگریکلچر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے، آپ کی اس کے علاوہ ہیلتھ میں انیشیٹوز جو آئے ہیں، انڈسٹری کی پالیسی آئی ہے، واٹر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے. اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی اسپیشلسٹس کو بھی بلایا ہے. یہ پالیسی فریم ورک ہوگا تو آگے کام چلے گا اس کی بیس کے اوپر، تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم، ویل تھاؤٹ آؤٹ آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، آپ کا گورننس پروگرام ہو، اس کے مطابق ہم چلیں. اور یہ فگر اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے 2 سال میں 2064 ایجنڈا آئٹمز پہ بحث کی ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو ڈسپوز آف کیا ہے، جبکہ پچھلی حکومت کے پورے 5 سال کے اندر بھی وہ 1929 پہ کھڑے رہ گئے. تو as far as decision making is concerned ہم قلم کی طاقت سے چل رہے ہیں. اینڈ ہمیں یہ بھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ لیجسلیشن بھی بڑی ایک امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کا، ممبرز آف پارلیمنٹ کا، اس حکومت کا. پرنسپل لیجسلیشن جس سے مراد ہے کہ وہ پہلے کبھی نہ آئی ہو، جیسے انفیکشس ڈیزیزز کا ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس ٹائپ کی. پنجاب نے اس میں تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا ہے کہ دس از دا میکسیمم نمبر آف لیجسلیشن. اور اگر پارلیمنٹ کا کمپوزیشن دیکھیں تو ایسی لیجسلیشن ایسی پارلیمنٹ سے پاس کرانا بھی کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ. دوسری چیز گورننس کی میں بھی بات کر رہا ہوں. گورننس کس چیز سے آپ جج کرتے ہیں؟ اپنی ڈیسیجن میکنگ سے. اور دوسرا آپ جج کرتے ہیں کہ اس نے انڈر پریشر، لیڈر کا اصلی ٹیسٹ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ اس نے انڈر پریشر کیسے پرفارم کیا. یہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کا ایک عالمی عذاب
جس کو کہیں a pandemic, there is no way to compare dengue with COVID-19. یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں. پرو ایکشن میں شاید اور صوبے بہت لگ رہے ہوں. اگر آپ ڈیتھ پر 100,000 دیکھیں تو پنجاب سندھ 2.5 ٹائم زیادہ ہے پنجاب سے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اینڈ رزلٹ ہے کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ لوڈ ہی نہیں آنے دیا, اور جو لوڈ آیا ہے ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ صحت یاب کریں. یہ ممکن کرنے کے لیے 63,000 ہیلتھ کیئر انڈیویجولز کو 63,000 ہیلتھ کیئر انڈیویجولز کو WHO گائیڈ لائنز کے مطابق ٹریننگ دی گئی. جو پروٹیکٹیو پرسنل ایکوپمنٹ تھا 16 لاکھ سے اوپر وہ پرووائڈ کیے گئے. ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی, ٹریسیبلٹی کی, کون سے لوگ ہیں جو ویکٹرز بن سکتے ہیں, جو زیادہ پھیلاؤ کر سکتے ہیں, اور اس کے تحت 4,30,000 سے اوپر لوگوں کو ہم نے کوارنٹائن کیا, ان کو لاک کیا, ان کے محدود کیا, ان کی انٹریکشن ود ادر پیپل, تاکہ اس کے سپریڈ کو روکا جائے. ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے ایسے حالات میں تو 2,35,000 وائلیشنز ہم نے نوٹ کی اور ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی. 200 کوارنٹین سینٹرز بنائے, 8 فیلڈ ہاسپٹلز بنائے. پنجاب کے اندر جب یہ وبا آئی تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آلموسٹ 0 تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن کے اندر ہم ان 6 ہفتوں کے اندر, بلکہ جب یہ انیشل 6 ویکس آئے تو ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 17,000 پہ لے گئے پر ڈے اس پروونس کے اندر. یہ سارے ایکشنز لیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیتھ ریٹ کنٹرول میں لا گیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ وہ لوڈ آنے ہی نہیں دیا. اب میں اس کووڈ-19 کا جتنا ہی بڑا یہ مضر بیماری ہیلتھ کے لیے ہے اتنی ہی بڑی معیشت کے لیے ہے. یہ ملکوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے, دنیا نے کیسے کیا ہے. پنجاب صوبے کا میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے اس کی سٹیزن کا سوچا کہ جو غریب ترین دہاڑی دار طبقہ ہے اس کا کس طرح خیال رکھا جائے. پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی جیب سے فیڈرل احساس پروگرام کے اندر بھی 10 ارب روپے کے قریب کنٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ اس کی میکسیمم آؤٹ ریچ ہو سکے. 65 لاکھ لوگوں کو سٹائپنڈ ملا ہے. 65 لاکھ ہیڈز آف دا فیملی کا مراد ہے. اگر ہمارے ہاں ایوریج 5 اور 6 کے درمیان ہے ایک فیملی کی, تو اس 11 کروڑ عوام کے 3 کروڑ لوگوں کو, ان کے فیملی ہیڈز کو, 1/3 پاپولیشن کو ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش ضرور کی ہے, اور ہم نے 78 ارب روپے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تاکہ ایک امیجیٹ ریلیف ان کو پرووائڈ کی جا سکے. اس کے علاوہ بزنسز, اور اس کا فوکس یہ میں آپ کو امیجیٹ رسپانس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہم نے ٹیکس ریلیف دیا. ہم نے اسپیشل میٹنگ کال کر کے کہا کہ اتنے اس محکمے, اس سیکٹر کے اندر ہم یہ ٹیکسز نہیں لیں گے, اور ہم نے اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے چلے ہیں اس مالی سال کے لیے, کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ بزنس کو گرو کرائیں گے. بزنس فرسٹ, ٹیکسیشن ول فالو لیٹر, کیونکہ بزنس سے امپلائمنٹ ہونی ہے. ہمارے لانگر ٹرم رسپانس کے اندر ہم نے 3 میجر چیزیں اس میں رکھی. ہم نے 50 ارب روپے اس بجٹ کے اندر رکھے ہیں کہ اگر یہ وبا دوبارہ آتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کنٹینجنسی ہو. ہم نے 30 ارب کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایسی اسکیمیں رکھی ہیں, اسمال اسکیمز, پبلک ورکس پروگرام, جس میں آپ بھل صفائی بھی شامل کر سکتے ہیں, جہاں میکسیمم لیبر کی کھپت ہو سکے, جہاں پہ آپ کا روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں, زیادہ سے زیادہ لیبر انٹینسو ورک ہو. اور ہم نے اپنی انڈسٹریز کو پاکستان, پنجاب کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج دیا ہے آف پروونشل ٹیکسز, جو کہ 56 ارب روپے کا ہے. کچھ بات میں اب معیشت کے بارے میں کرنا چاہوں گا. یہ امپروومنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 38 ارب سے اگر 21 ارب پہ آیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پہلی باری پچھلے 5 سالوں کے بعد آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کہلایا جا سکتا ہے. یہ نیگیٹو 20 بلین سے ہم نے 0.4 بلین کا سرپلس پوسٹ کیا ہے اس مہینے. فارن ریزروز
جو سنگل ڈیجٹ میں تھے آج 12.6 پہ ہیں. اور میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان ریزروز کے اندر ہم نے ان سالوں کے اندر ریکارڈ ڈیٹ ری پیمنٹ آف $10.4 بلین بھی کی ہے. اس کے باوجود ہم نے ڈبل ڈیجٹ کے ریزروز مینٹین کیے ہیں. یہ سارے فگرز کی جو امپروومنٹ ہے یہ اب فاؤنڈیشن لے ہو گئی ہے فار اے گروتھ ٹریجیکٹری, فار اے روڈ ٹو ریکوری. اور یہ کرنے کے لیے جو فیصلے لیے وہ کوئی عام فیصلے نہیں تھے, اس کی ایک کاسٹ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سیاسی سرمایہ لگا کے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل لگا کے یہ سخت ڈیسیجنز لیں تاکہ ہم ان میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کر سکیں, تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کی ایک مضبوط فاؤنڈیشن ہو. دنیا جس طریقے سے بزنس کو میجر کرتی ہے, بزنس انوائرمنٹ کو میجر کرتی ہے, اس میں وہ دیکھتی ہے کہ حکومت کتنی رکاوٹیں ڈالتی ہے. اگر آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا چاہے تو پاکستان میں اس کو کام کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکیٹر دیکھیں تو پاکستان نے جو ریکارڈ جمپ کی ہے ایک سال کے اندر, پاکستان ورلڈ بینک پریزیڈنٹ یہ آئے تھے پاکستان سیلیبریٹ کرنے کے لیے, پاکستان واز دا 6th موسٹ ٹاپ ریفارمر ان دا ورلڈ. تو یہ ایک فاؤنڈیشن آف بلڈنگ اے بیٹر انسینٹیو فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ بھی لے کر دی گئی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ٹیکس ریلیف پیکج کا, تو ٹیکسز کی کمی ہوئی, اخراجات کی کمی تو نہیں ہوئی, بلکہ کووڈ وغیرہ کے لیے تو ہمیں اور پیسے درکار ہیں. ہم نے کچھ پینشن ریفارمز کی, یہاں سے 18 ارب روپیہ سیو کیا. ہم نے جدت کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کو لے کے آئے. آج آپ سارے اپنا پراپرٹی ٹیکس ہو یا گاڑی کا ٹیکس ہو, آپ اپنے موبائل سے پے کر سکتے ہیں. اور اس میں لوگوں کا فیڈ بیک دیکھیں کہ یہ 11 لاکھ سے اوپر لوگ یہ ایپلیکیشن, اس ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس پہ 11 لاکھ لوگ پنجاب کے نے یہ استعمال کیا, یعنی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے دور میں نئی جدت دکھاتے ہوئے لوگوں کا ٹائم بھی بچا ہے اور ہم نے ایک سہولت بھی فراہم کی ہے. جب میں بات کرتا ہوں عوام کے پیسے کی درد کی, تو حال ہی میں یہ لاہور میٹرو کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا. ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, مگر کیونکہ ہمارا ماڈل کوئی کمیشن فرینڈلی یا کانٹریکٹر فرینڈلی نہیں ہے, تو اس کے اندر بھی جو ہمارا نیا کانٹریکٹ ہوگا اس کے اندر ہمیں 8 ارب روپے کی سیونگ متوقع ہے, کیونکہ ہم نے ایک کمپیٹیٹو اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تحت اس کو کمپلیٹ کیا ہے. میں فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایکسپینڈیچر کو بڑھانا ہوتا ہے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دس ول کم ایٹ دا کاسٹ آف انفراسٹرکچر. ایسا نہیں ہے. میرے سارے ٹیکس انسینٹیوز اس حکومت کے, خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹریز جس سے 200-250 سیکٹر وابستہ ہے, اس کی ریلیف کے لیے بھی ہیں تاکہ وہاں ایکٹیویٹی شروع ہو. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو نام کی تھی, اس میں 5 پروجیکٹس پچھلے 10 سالوں میں اپروو ہوئے تھے. ہم نے 28 پروجیکٹ اس کے اندر اپروو کیے, اور اس کا بنیادی میں آپ کو فلسفہ بتا دوں. حکومت کے پاس پروجیکٹس ہیں, وسائل کی کمی ہے. بہت سارے پرائیویٹ کمپنیز سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے پاس وسائل ہیں, پروجیکٹس کی کمی ہے. یہ ایک بہترین پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ٹرانسپیرنٹ سٹرکچر کے تھرو ہم نے ابھی لاہور رنگ روڈ کا سدرن لوپ 3 کیا ہے, اور ساتھ ساتھ پنڈی کے لیے اس کو ہم نے رنگ روڈ, پنڈی رنگ روڈ کے لیے 60 ارب کے منصوبے کا بھی آغاز کیا ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ لاہور کے لیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ نہ صرف اکانومی کو بوسٹ دے گا اس ریجن کی, مگر لاہور کے اندر آلودگی, لاہور کے اندر جو پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے, ان سب کا بھی علاج ریور راوی ایکو پروجیکٹ کے اندر ہے. اور انشاءاللہ یہ اس بڑے پروجیکٹ کے لیے جو کہ $5 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا, اور ہم آپ کو بہت جلد اس کے اندر اس پروجیکٹ پہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی نظر آئے گی.
صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت اس وقت پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں مختلف چیلنجز پر کامیابی سے قابو پایا ہے اور ہمارے اقدامات اور پالیسیوں کا محور عوامی فلاح ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ